صافی صاحب، آپ کی نظر میں جو اسلام آباد میں ہمارے حکمران بیٹھے ہیں، کیا وہ زمینی حقائق سے ناواقف ہیں؟ اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، زمینی حقائق سے تو انہیں ناوافق نہیں ہونا چاہیے، انہیں ادراک ضرور ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں عوامی مشکلات انہیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ ابھی جو نگران کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، ہمارے ہی بیچ سے یہ لوگ گئے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ عام انسان کی زندگی پاکستان میں کتنی اجیرن اور کتنی مشکل ہوئی ہے۔ یہ جو کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں، جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، ابھی ریسنٹلی وہاں پہ تشریف بھی لے کے گئے تھے، وہاں پہ غربت کی شرح دیکھ کے یہ خیبر پختونخوا کے علاقوں کو بھی جانتے ہیں، یہ سندھ کے حوالے سے بھی ان کی معلومات ہے، پنجاب کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے بارے میں ان کو علم ہے۔ لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر دیں اور اپنے احساس اور جو آپ کے ضمیر کی جو آواز ہے اس کو آپ خاموش کریں، تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو عام لوگوں کے مسائل کا ادراک نہیں ہے، لیکن ان کے پاس حل بھی نہیں ہے۔ خیرات پہ پلنے والے ریاستیں اور ممالک کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، دیکھیں ہمارا ایلیٹ جو ہے وہ ٹیکس دینے سے گریزاں ہے، اور ہم جیسے نوکر پیشہ لوگ جو ہے ان کے بازو مروڑ کے ان کے تنخواہیں ریلیز ہونے سے پہلے ان سے ٹیکس لیے جاتے ہیں، سرکاری ملازمین ہو چاہے غیر سرکاری ملازمین ہو۔ لیکن جو بڑے بڑے کارخانہ دار ہے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہے، جو بڑے بڑے زمیندار ہے، جو بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہے، وہ ٹیکس دینے سے گریزاں ہیں۔ آج جن لوگوں نے اپنے شٹر گرائے ہیں، یہ بھی اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھے کہ اپنے سیلز ٹیکس اور جی ایس ٹی کے کیا ان کے انوائسز جو ہے یا جو ان کا طریقہ کار ہے، کیا وہ انصاف پہ مبنی ہے، اور جو ریاست کا ان کے ذمہ جو حق بنتا ہے کیا اس کی ادائیگی وہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ احتجاج جو ہے یہ تاجروں کا یا کسی سیاسی جماعت کا جو ہے نہیں ہے، یہ عوام کا ہے، یہ میرا احتجاج ہے، یہ آپ کا احتجاج ہے، یہ پینل میں بیٹھے ہوئے باقی جو شخصیات ہیں ان کا احتجاج ہے، کیونکہ ہماری زندگی مشکل ہوئی ہے، ہم بل ادا نہیں کر سکتے، ہمارا کچن کا خرچہ نہیں چل پا رہا۔ تو یہ اگر اس کو ہلکا لیا جا رہا ہے، اگر جماعت اسلامی لیڈ کرے یا نہ کرے، تو تب بھی اگر مسائل یہی برقرار رہیں ہمارے، تو ان حکمرانوں کو اقتدار کے ایوانوں میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور اللہ نہ کرے اس طرف ہم بہت تیزی سے جا رہے ہیں، جو انارکی کی جو کلی کیفیت ہے، جس طرح لوگ سری لنکا میں محلوں پہ چڑھ دوڑے تھے، جس طرح افریقہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جرنیلوں کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، وہاں کے حکمرانوں کو جا کی گولیاں ماری۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں ایسی پوزیشن آئے، لیکن جب آپ کا پیٹ خالی ہو اور آپ کے سامنے آپ کے بچے بلک رہے ہو، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے انتقام تو اس سوسائٹی سے لینا ہے، اس نظام سے لینا ہے، اور یہاں پہ نظام اور ریاست بھی لوگوں نے اپنی مرضی، جن کی جو مرضی ہوتی ہے وہ ریاست کی مرضی قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کی مرضی سے کوئی بات گراں گزرتی ہے تو آپ اینٹی سٹیٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی مرضی کی بات آپ کرتے ہیں تو چاہے وہ ریاست کے خلاف جانے والی باتیں ہو تو پھر آپ وہ محب وطن قرار پاتے ہیں۔ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں کہ یا تو پی ٹی آئی کی طرف آپ گیس، بجلی اور تمام ضروری اشیاء پہ سبسڈی دے دے اور دسمبر میں مکمل دیوالیہ ہو جائے، یا پھر عوامی غیظ و غضب کو طریقے سے ہینڈل کرے، ان کے زخموں پہ نمک پاشی نہ کرے، میکسیمم ریلیف دینے کی کوشش کرے، کوئی منصوبہ سازی کرے، اور مستقبل کے لیے کوئی بہتر ذہن متعارف کروا کے جو اچھی سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہو ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صاف شفاف الیکشن جلد از جلد کیے جائے، اور اس کے لیے اٹک اور لندن کا انتظار نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا کوئی حل نہیں ہے مریم۔ ہم لیکن جو تباہی کی لندن میں طرف جا بیٹھے رہے ہیں ہیں، وہ اور اس ادھر سے ملک کی بیٹھ کے مشورے تباہی بھی بڑے کسی دے رہے ہیں۔ ایک اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ نگران حکومت کو چاہیے کہ انہی پالیسیوں پر چلیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ صافی صاحب، ایک معاشی بدحالی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے اس کی ایک وجہ قرار دی ہے اسمگلنگ کو، تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں اربوں کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کا نوٹس کون لے گا؟ دیکھیں، وہ تو میں نے کل کہا ہے کہ وزیر اعظم کو بلانا چاہیے ان سرحد کے جو بھی نگہبان ہے، اس میں کسٹم ہے، اس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں، اس میں سول لوگ ہیں، اس میں باقی اداروں کے لوگ ہیں۔
اگر آپ سے اسمگلنگ جو کنٹینر بھر کے آ جا رہے ہیں وہ آپ سے نہیں روکے جاتے تو پھر آپ دہشت گردی، دراندازی، خودکش حملہ ان کو آپ کس طرح روکیں گی؟ یہ تو ایک طرح سے جو ہے یہ نگران وزیر اعظم تو ابھی کچھ ہی دن پہلے آئے ہیں، یہ تو پوری ریاست کی جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کی ناکامی کا ایک اعتراف کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ افغان ٹرانزٹ کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان سے خونی اشیاء کی اسمگلنگ ہوتی ہے بلکہ افغان ٹرانزٹ کے نام پہ ہماری اکانومی کو بہت بھاری نقصان بھی ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے آج بھی چمن میں اور وزیرستان میں دونوں اطراف کے جو تاجر برادری ہے ان کے درمیان میٹنگز وغیرہ جاری ہے اور جرگے شرگی بھی اس میں ہو رہے کیونکہ سرحدات کو مکمل طور پر تجارت کے لیے کچھ علاقوں میں بند کیا گیا ہے جو غیر روایتی تجارت جہاں پہ ہوتی ہے، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو ہمارے وہ ایک چھوٹا سا پورشن ضرور ہے، اس کو آپ سرحدی علاقوں میں جو بدحالی ہے اس کے لیے اس میں ایک سورس آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی اوورآل معیشت میں اس کا اتنا بڑا کردار نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آج IMF کی سربراہ جرمن میڈیا کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان جیسی حکومتوں کو کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے امیروں پہ ٹیکس عائد کریں، یہ ریاستیں یہ حکومتیں الٹا غریبوں پہ ٹیکس عائد کر کے اشرافیہ کو نوازتے ہیں۔ یہ ان کا آج تازہ بیان ہے۔ جب آپ کا رویہ یہ ہو اپنے عوام کے ساتھ تو پھر آپ کس طرح ریاست کو بچائیں گے؟ اور ریاستیں دیکھیں یہ صرف ہم نظریاتی اور یہ ایک نظریہ کے تحت قائم ریاست کہنے کا ہم جو ورد کرتے ہیں، سوویت یونین جو تھا وہ بھی ایک نظریاتی ملک تھا، وہ ایٹمی پاور تھا، ان کی بڑی فوج تھی، ایک گولی چلائے بغیر وہ ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو کے 12 ملکوں میں تقسیم ہو گئی۔ آپ اس سے سبق یہ سب کو پتہ ہے، 90 کی دہائی کا واقعہ ہے، لیکن ہمارے حافظے اتنے کمزور ہے کہ ہم صرف نظریاتی اور ریاست کی باتیں کر رہے ہیں اور ایٹمی قوت ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ یہ اب 90 کی دہائی کا ایک واقعہ ہے، اس سے بھی ہم سبق نہیں لیتے۔ کبھی ہم جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے سطحی چیزیں ہیں کہ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے نقصان ہو رہا ہے تو بند کر دے، آپ کو کس نے روکا ہے اس کی تدارک کرے۔ ٹیکس اشرافیہ نہیں دے رہا تو آپ ان سے لے ٹیکس، ان سے جو ہے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے وصول کرے۔ آج حامد خان ایڈوکیٹ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جج جرنیل جتنی بھی لوگ ہیں جن کو فری بجلی، فری گیس یا پیٹرول ملتا ہے، سب کی یہ رعایتیں ختم ہونی چاہیے، کیونکہ 30,000 کا ایک ملازم جو ہوتا ہے وہ ٹیکس بھرتا ہے، وہ بل بھرتا ہے، ہر چیز پہ یکسو ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی نظر میں کیا اقدامات کرنے ہوں گے دہشت گردوں کے اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے؟ جی مجھ سے سوال کر رہی ہیں مریم؟ جی صافی صاحب۔ جی دہشت گردی کا مسئلہ وہی ہے جو مہنگائی کا ہے، اس میں کئی چیزیں جینون ہے اور کئی چیزیں ہماری خود کی پیدا کردہ ہے۔ ابھی 1.5-2 سال پہلے یہاں پہ ایک حکومت تھی، انہوں نے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ باقاعدہ منصوبہ بنایا کہ یہ بیچارے 30-40 ہزار جو در بدر طالبان ہیں ان کو واپس پاکستان لا کر قومی دائرے میں شامل کیا جائے، اور پھر آپ کی سرحدوں کے دروازے ویسے بھی ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ان کو ویلکم کیا گیا۔ اب وہ دہشت گرد ہمارے جڑوں میں بیٹھ گئے تھے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے پاکستان کی جو سلامتی تھی وہ ہمیشہ سے بالکل برقرار تھی اور کوئی مسئلے نہیں تھے، لیکن اس سے ان تنظیموں کو اور ان کے سپورٹروں کو ایک نیا حوصلہ ملا۔ آج وہ زیادہ خطرناک ہے، ان کے پاس نیٹو کا چوڑا ہوا اسلحہ ہے، ان کے پاس تھرمل گنز ہے جو ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور ابھی جا کے اس کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنا رہے۔ آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خیبر ایجنسی میں واقعات ہوئے، وزیرستان کا آپ نے ذکر کیا، ہم کہاں کا تذکرہ کریں، جو گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو ہم زیادہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ غلط فیصلوں کی نشاندہی کریں جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔